سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام، نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص آپ کی مسجد کے امام غزالی، اسی مسجد میں آپ کا امام غزالی ہوئے، تو آپ نے مجھے حکم فرمایا تو میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی زیارت میں نور ٹی وی پہ تو کرتا رہا ہوں، لیکن آج زیارت بھی ہوئی ہے تو آپ کے حکم پر میں حاضر ہوا ہوں. اور میری یہ سعادت ہے، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے میرے جیسے گناہ گار و سیاہکار انسان کو بھی یاد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو میرے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور آپ سب کی حاضری بھی قبول و منظور فرمائے. مجھ سے پہلے قاری سمندر صاحب نے، میرے پرانے دوست ہیں، بڑا پیارا کلام انہوں نے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے قاری تنویر صاحب تھے غالباً، ان کا بھی کلام ہم نے سنا. قاری رضا المصطفیٰ، اور میرے برخوردار میرے بیٹے حافظ محمد زبیر نے بھی بڑا پیارا کلام سنایا ہے. میں کوئی پروفیشنل نعت خواں تو نہیں ہوں، مگر پچھلے ماحول سے ایک وابستگی پیدا کرنے کے لیے کہ آگے جو میں نے باتیں کرنی ہے وہ تو ظاہر ہے کچھ ان کا علمی انداز ہے، کچھ تحقیقی اس کا انداز ہے، اور میں تحدید ذہن اس کے لیے عرض کروں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میرا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ برطانیہ مجھے آئے ہوئے قریباً 22-23 سال گزر گئے ہیں. اس دوران میں نے پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر برکات القرآن، الحمدللہ پوری تفسیر کی کمپوزنگ ہو گئی ہے، اس کی کمپوزنگ ہو گئی ہے، اور اردو سارا لکھا جا چکا ہے. جہاں جہاں عربی کلام وہاں آیا ہے اس کو وہ ڈالنے کی ابھی باقی ہے بات، اور اس کی میں ریویژن کر رہا ہوں. تو میں ہوپ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ سال، سوا سال، 1.5 سال کے اندر یہ پوری تفسیر چھپ کے منظر عام پہ آ جائے گی انشاءاللہ. میں خوش ہوں کہ خوشم پر زندگی خیش کے کاری کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کی سعادت عطا فرمائی کہ میں نے ابن ماجہ شریف، ایک حدیث کی کتاب ہے، پوری کتاب کی عربی میں شرح لکھی.
ہر حدیث کے تحت فقہ حنفی کی تائید قرآن سے، احادیث سے، اور عقائد اہل سنت جہاں جہاں آئے ہیں حدیث کی روشنی میں ان کو واضح کیا ہے، اس کی بھی پوری کی پوری کمپوزنگ ہو گئی ہے۔ اس میں ترتیب ہوتی ہے کہ متن اور شرح دونوں، جتنا متن ہو اتنی شرح ہو، اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ میں نہیں کر سکتا، وہ کوئی پروفیشنل آدمی کر سکتا ہے۔ تو وہ پاکستان میں میرا ایک شاگرد ہے قاری سرور صاحب، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی خیال ہے کہ شاید وہ تفسیر سے پہلے وہ آ جائے گی۔ تو میں تو دن پر رات اسی کام میں لگا رہتا ہوں، اور جب کبھی کوئی زیادہ مجھے اصرار کرے، مجھے ظفر اللہ شاہ صاحب نے اصل میں حکم دیا، وہ میرے ساتھ مل کر تقدیر ٹی وی پہ ہم دفاع ناموس صحابہ کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو جو باتیں میں نے کرنی ہے وہ ہو سکتا ہے خشک سی ہوں، مگر پچھلے ماحول سے وابستگی ایک پیدا کرنے کے لیے، اور ایک شعر پڑھا تھا قاری سمندر صاحب نے، اور وہی بات اس میں تھوڑا سا سکم رہ گیا تھا، کچھ تھوڑا سا حصہ بھی رہ گیا تھا، کچھ الفاظ بھی آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں کوئی آپ کی وہ غلطیاں نہیں نکال رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ جب کوئی آدمی شعر پڑھتا ہے نا تو تھوڑا سا آگے پیچھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ شعر اس طرح سے ہے کہ اے کربلا کی خاک تو احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھے پہ لاش جگر گوشہ بطول، تڑپی ہے تجھے پہ لاش جگر گوشہ بطول، اور پیاسوں کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، اے خاک کربلا، اے خاک کربلا، پیاسوں کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، کہ تیرے اوپر پیاسے اہل بیت کو شہید کیا گیا ہے، ان کے خون سے تیری پیاس تو بجھ گئی ہے، مگر وہ پیاسے ہی دنیا سے گئے۔ تو کہتے ہیں پیاسوں کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، اور بتلا رہی ہے ہم کو شہادت حسین کی، بتلا رہی ہے ہم کو شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کہ سر کٹ کے جائے چڑھ تیرا، یہ آپ نے شعر پڑھا تھا، مگر وہ اصول ہے کیا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، کہتے ہیں کہ سر کٹ کے جائے چڑھ تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر عرض کرتا ہوں، اور اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا جلوہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہوا یہ کہ
نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نجران ایک علاقہ ہے